بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں تمام لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا چینل سچی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ میرے چینل پہ آپ کو تمام کی تمام سچی کہانیاں ملیں گی، ہارر سٹوریز ملیں گی جو کہ سچی ہوں گی۔ کسی نہ کسی کی زندگی کی کہانیاں ہیں جو آپ بیتیاں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کی سٹوریز ہیں جو آپ بیتی ہیں۔ تمام لوگوں کی کہانیاں میں سن کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی۔ آپ لوگوں کو میرا کام پسند آئے تو ایک بار پھر سے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت ہمت کرنے کے بعد میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے۔ سب نے کہا کہ آپ اپنا چینل سٹارٹ کر سکتی ہیں، آپ بہت اچھی سٹوریز آپ کے پاس ہیں، کسی نہ کسی کی سچی کہانیاں ہیں آپ کے پاس، تو آپ اپنے چینل پہ کوئی نہ کوئی کہانی سٹوری سنا سکتی ہیں، لوگوں کو پسند آئیں گی۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی کا ٹائٹل ہے حاصل کی ہوئی محبت۔ یہ کہانی ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آپ لوگ جانتے ہیں آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ پیار عشق محبت میں پڑ جاتی ہیں، اسی طرح یہ ایک بچی کی کہانی ہے جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے۔ جناب وہ رہتی تو پنجاب میں ہی ہیں، بس ہم زیادہ حوالہ نہیں دیں گے ان کا، تو ہم ان کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جناب وہ بچی ہے، بیمار رہتی تھی، آئے دن اسے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل رہتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اسے گردے کا درد ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسے پتھری ہے، کسی نے اس کے دل میں سوراخ بتایا، کوئی کہنے لگا اس کا بلڈ پریشر لو ہے۔ تو ایک دن وہ بچی اسکول سے آتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہوتی ہے، پہلے ہی وہ بیمار رہتی تھی تو سونے پہ سہاگا۔ جس دن وہ اسکول سے آئی، پاس ہی اس کی امی کپڑے دھو رہی تھی، واشنگ مشین لگی ہوئی تھی، بلیچ کی بوتل رکھی تھی جو ہم کپڑوں میں یوز کرتے ہیں۔ بلیچ کچھ اس کلر کا تھا کہ اسے لگا شاید پانی ہے، وہ آئی اور بلیچ کی بوتل کو منہ سے لگایا اور پانی پی گئی۔ تو جب اس نے کافی سارا پی لیا، اس کو پھر معلوم ہوا کہ یہ تو بلیچ تھا، اس کی طبیعت کافی بگڑی، اس کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، اس کا اسٹمک واش وغیرہ ہوا، کافی دن لگے اس کی طبیعت نارمل ہونے لگی، لیکن اس کے بعد بھی اس کی طبیعت گری گری رہتی تھی، صحیح نہیں رہتی تھی۔ کہ آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈاکٹرز سے زیادہ باباؤں پہ یقین رہتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح وہ پنجاب میں رہتی ہیں، تو پنجاب میں ہی انہیں کسی نے کہا کہ آپ فلاں بابا کو دکھائیں، فلاں بابا کو دکھائیں۔ وہ لوگ جاتے گئے، پھر لاسٹ میں انہیں ایک کم عمر لڑکا ملا جو کہ اپنے آپ کو بابا بتاتا ہے۔ اچھا جی، ہم ان کا نام تو نہیں لیں گے، لیکن وہ ابھی بھی اپنے آپ کو بابا ہی بتاتا ہے کہ میرے پاس موکل ہے، میں کرتا ہوں، میں حساب لگاتا ہوں، مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب اس بچی کا اس نے علاج شروع کیا، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور وہ بچی جاتی رہی۔ گھر والوں کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، تو چلو اس بابا سے علاج ہو رہا ہے، کافی بہتر ہو گئی۔ نہ جانے کب نے اس بابا نے اپنا نمبر اس بچی کو دے دیا، وہ بھی لڑکا صحیح ہے۔ نمبر دینے کے بعد دونوں میں بات چیت شروع ہوئی، بات چیت ہونے لگی، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ محبت ہونے کے بعد اس بچی نے جی بڑے پاپڑ بیلے کہ شادی کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی ہے۔ وہاں اس بچی کے گھر والے بالکل راضی نہیں تھے، قطعی راضی نہیں تھے کہ ہم تمہیں مار دیں گے لیکن ہم وہاں شادی نہیں کریں گے، کہ خاندان والے کیا کہیں گے کہ ہم نے ایک بابا سے شادی کر دی۔ مگر اس بچی نے ہار نہیں مانی۔ اب اللہ جانے کہ اس کو کیا تھا، اس نے کہا شادی کروں گی تو یہیں کروں گی۔ اس نے اپنے ساتھ بہت دفعہ بہت سی غلط حرکتیں کی، وہی ایز یوزول جو ہماری دقیانوسی حرکتیں چلتی آ رہی ہیں، کبھی سرف کھا لیا، کبھی تمباکو کھا لیا، کبھی کچھ کر لیا، اپنی طبیعت خراب کر لی اور اپنے ساتھ ساتھ پورے گھر والوں کو پریشان رکھا۔ ایک دن رات میں سارے گھر والے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں۔ پنجاب میں اکثر جگہوں پہ صبح اٹھ جاتے ہیں 5 بجے 6 بجے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بچی گھر میں نہیں ہے، بچی گھر سے غائب ہے۔ اب جناب بچی کو ڈھونڈتے ہیں تو کسی نے کہا، انہی کے گھر میں انہی کی کسی بہن نے کہا کہ ہم فلاں جگہ چلتے ہیں، وہ جو بابا ہے ہو سکتا ہے وہ وہاں ملے۔ تو جناب سب گھر والوں میں سے 2-3 لوگ گئے اس بابا کے گھر۔ تو صبح کا تو ٹائم تھا، تو وہ بچی اس بابا کے گھر کے گیٹ کے باہر بیٹھی ہوئی ملی۔ گیٹ کے باہر وہ اس لیے تھی کیونکہ ان کا گھر مطلب گیٹ سے کافی دور اندر جا کے ان کا گھر تھا۔ سرونٹ کوارٹرز جو ملے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو، اس طرح سے تھا۔ تو جناب اس کے بعد اس بچی نے بڑے پاپڑ بیلے،
اس طرح کی حرکتیں کی، گھر سے کافی بار چلی گئی، مار کھائی اپنے بھائیوں سے، سب کچھ کیا۔ آخرکار اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے کرنی ہے تو یہیں کروں گی، چاہے آپ مرنا جینا ہر چیز مجھ سے ختم کر دیجیے گا۔ اس کے گھر والے آخرکار اس کے سامنے ہار مان گئے، اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی، جو کہ سبھی گھر والے کہتے ہیں، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، کوئی بھی ماں باپ اتنے سخت دل نہیں ہوتے، چاہے وہ بچی تھی، لیکن شادی کر دی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو آگ کر دیں گے، کبھی ملیں گے نہیں، یہ وہ۔ لیکن جب اس کی شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دنوں بعد وہ لوگ اس کے گھر بھی آئے، اس کے گھر بھی گئے، اور اب وہ بچی ہوگی تقریباً 20-21 سال کی، تو اب وہ ایک بچی کی ماں بن چکی ہے اور خوش ہے اپنی زندگی میں، چاہے جو بھی ہے۔ لیکن اس بچی کی آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک سب سے اچھی بات مجھے کیا لگی؟ اس نے کہا تھا شادی سے پہلے کہ آپ لوگ میری شادی یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ شادی کے بعد میں اپنے دکھ سکھ آپ کو بتاؤں گی یا کچھ بھی، تو میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں اگر اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو میں خود ہی اس چیز کی ذمہ دار ہوں۔ تو جناب مجھے ابھی انہی کے ریلیٹیو سے پتہ چلا کہ وہ بچی تھوڑی بہت پریشان رہتی ہے، اس کا ہسبینڈ شادی کے بعد وہی جو بابا تھا شادی کے بعد تھوڑا سا بدل چکا ہے، وہ اس پہ مطلب الزام لگاتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوتا، تم یہ ہو وہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کو ایک لفظ بھی نہیں بتاتی۔ اور چونکہ وہ اس کی کزن ہے، وہ اپنی باتیں شیئر کرتی ہے، تو اس سے مجھے یہ کہانی اس کی پتہ چلی، تو میں نے اس کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ شارٹ سی اسٹوری ہے، ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میرا چینل آپ لوگ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ایسے مزید بہت ساری سچی کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گی دوبارہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔